چلیں جی، آج ہم چیپٹر شروع کریں گے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں وٹ کائنڈ آف رائٹر ہی از، کس طرح کا ان کا سٹائل ہے رائٹنگ کا. تو آج ہم ان کی رائٹنگ پڑھ بھی لیں گے اینڈ وی ول ہیو این آئیڈیا کہ وہ کیسا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقاصد تدریس، مطلب اس سبق کو آپ کو پڑھانے کا آخر مقصد کیا ہے، کیا سوچ کے کتاب میں آپ کی ڈالا گیا یہ چیپٹر. دس از ریٹن ہیئر. ٹھیک ہے. طلبہ کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا. ٹھیک ہے. آگاہ مطلب اویئر کرنا کہ جو تبلیغ اسلام کی ہو رہی تھی جب شروع تھا اس کا، تو اس وقت کیا کیا پرابلمس فیس کر رہے تھے لوگ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انٹروڈیوس کرانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لائف تھی، ہاؤ ہی واز اسپینڈنگ، واٹ ہی واز ڈوئنگ. مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کروانا کہ اس میں آپ جو ورڈز دیکھیں گے، جو ووکیبلری دیکھیں گے، ریلیٹڈ ٹو یور ریلیجن ہوگی. تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلبہ کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو آپ کی تاریخ سے روشناس کرایا جائے گا، یعنی کہ آپ کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اویئرنیس دی جائے گی، ایجوکیشن دی جائے گی، تاکہ آپ کے دل میں اسلام کے لیے جذبہ پیدا ہو کہ آپ کا ریلیجن کیسا ہے اور کتنی اسٹرگل اس کے لیے ہوئی. طلبہ کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو پرابلمس فیس کرنی ہی پڑیں گی، بیکاز لوگ پوری کوشش کریں گے ثابت کرنے کی کہ آپ جھوٹے ہیں. سو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، اپنے لیے خود ہی بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے مقاصد تدریس. اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکچوئل لیسن. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کیسا لکھتے ہیں. اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں. ٹھیک ہے. مطلب دیٹ ٹائم کہ جب دعوت حق دی گئی تو اس کا جواب بجائے یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا، اس کو قبول کیا جاتا، لوگوں نے تو تلواریں نکالنی. ٹھیک ہے. کہ ہم تو ختم ہی کر دیں گے بھائی، جو نام لے گا اسلام کا یا اللہ کا یا ہمارے بتوں کے خلاف بولے گا. تو یہ مطلب ہے کہ دعوت حق، جب حق کی دعوت دی گئی، جب یہ کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس کا آنسر کیا ملا؟ تلواریں نکال لی لوگوں نے، تلوار کی جھنکاریں. ٹھیک ہے. مطلب جب تلوار نکالتے ہیں تو آواز آتی ہے نا، تو جب سب لوگ تلواریں اکٹھی نکالتے ہیں تو پھر زیادہ آواز آئے گی، جھنکاریں. حافظ عالم نے مسلمانوں کو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دارالامان، امن کی جگہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. رخ کرنے کا کہ مدینہ جانے کا. ٹھیک ہے. رخ تو ویسے کہتے ہیں چہرہ کرنا کسی طرف کو. تو ان کو کہا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، لیکن خود وجود اقدس. ٹھیک ہے. وجود اقدس، وجود مطلب وجود اور اقدس مطلب پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف، اصل نشانہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. ٹھیک ہے. لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میں آپ کو حکم دوں گا تو تب آپ نکلیے گا. تو اپنے لیے وہ حکم خدا کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ مدینے پہنچ چکے. تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں. طاقت پکڑ رہے ہیں مطلب کہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. مدینہ میں کافی کھلے دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا، اور بہت جلدی وہاں کے لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا تھا اس چیز کو، اور انہوں نے حق کو قبول کیا تھا. تو لہٰذا وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی، اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے. چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں. ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے. ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے. اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے. اخیر رائے مطلب لاسٹ میں جو آپشن دی گئی اس پہ سب ایگری ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں کہ آل ہاشم ہم سے
مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بدلہ نہیں لے سکیں گے. اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. آستانہ جگہ، مبارک جگہ کا محاصرہ کر لیا، اس کو گھیر لیا. ٹھیک ہے، جھٹ پٹے سے ارلی ان دا مارننگ، سحری کے ٹائم. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے. اچھا، جھٹ پٹے کا مطلب جو ہے ارلی ان دا مارننگ بھی ہوتا ہے، اور جب شام، سرے شام، ٹھیک ہے، جب شام ہونی شروع ہو. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ کہاں تھے ہم؟ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت دشمنی اس درجہ کہ مطلب بڑے اونچے درجے کی عداوت تھی، بہت زیادہ، حد سے زیادہ دشمنی تھی. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی. اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. جناب امیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ یہاں پہ سوئیں، ساری رات، صبح امانتیں دے کے واپس آ جائیے گا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ قتل گاہ ہے، بیکاز دے وانٹ ٹو کل ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ان کو تھوڑی سی ٹینشن ہونی چاہیے تھی سوتے ہوئے، لیکن ان کو بالکل بھی نہیں. ان کو بلکہ لگا کہ میں باقی زندگی میں کبھی بھی اتنے آرام سکون کی نیند نہیں سویا جتنا میں آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سویا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے فاتح خیبر، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فتح خیبر تھی اس میں مین رول ادا کیا تھا، تو اس لیے ان کا لقب یہ تھا فاتح خیبر. ان کے لیے وہ جو قتل گاہ تھی وہ فرش گل تھا. قتل گاہ قتل کی جگہ نہیں تھی، بلکہ پھولوں کا فرش تھا، پھولوں کی سیج تھی. مطلب ایک بہت ہی کمفرٹیبل جگہ تھی، وہ بالکل بھی ٹینشن اور پریشان اور دکھی نہیں تھے. اگر کسی ورڈ کا میننگ آپ کو نہیں سمجھ آیا، ٹھیک ہے، یا میں نے نہیں بتایا، تو آپ بالکل کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. اسی طرح کی اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جلدی سے لائک کرنا پڑے گا اس ویڈیو کو، اور سبسکرائب کرنا پڑے گا میرے چینل کو. ٹھیک ہے، بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. چلیں گے کل اس چیپٹر کے اگلے پیج کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی پیج آئی تھنک کہ ڈائجسٹ ہو جائے تو اٹس انف. اس کو ضرور آپ بار بار سنیں، بیکاز لسننگ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ لسن کرتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی نیو ورڈز ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، سو یو ہیو ٹو لسن دیم اگین اینڈ اگین. تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کو اس کا میننگز یاد ہو جائیں گے، اس کے جملے بنانے آسان ہو جائیں گے، کوسچنز کے آنسرز لکھنا آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دس از آلسو دا مین پرپز کہ اس طرح کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں کہ آپ اس کو فوکس آن لسننگ اٹ اگین اینڈ اگین. چلیں جی، آج کے لیے اللہ حافظ.